ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ 2018 کا الیکشن ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو بڑے زیرک پولیٹیشینز ہیں، بڑے سمجھدار پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ اس اسمبلی کو نہیں مانا جائے، اگر آپ مانیں گے تو پھر یہ مجبوراً چلے گی اور پھر بہت سے مسائل آئیں گے، لیکن نہیں بات مانی گئی۔ بہرحال انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کیا، عوامی پروٹیسٹ بھی کیا۔ اب 2024 کے الیکشنز میں بھی فارم 45 اور فارم 47 کی بات آئی۔ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے بھی مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور حکومت نے بھی کوشش کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں سے بات چیت تو کی، لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے۔ تو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے ہو رہی ہے، کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے؟ حکومت تو نہیں کر سکتی۔ اور ایک چیز دیکھنے کو آیا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو اتحادیوں کی حکومت ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ مین جو حکومت کی جا رہی ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے، ایم کیو ایم کا بھی ہے، پی ایم ایل کیو کا بھی ہے، استحکام پارٹی بھی ہے، کوئی اور پارٹی بھی ہے، باپ پارٹی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے کہ لیکن ان کو فل سپورٹ ہے، اور اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے بہت سے عہدے ملے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچھلے دنوں کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاورز ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اکیلے کیوں رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ تحریک انصاف تنظیمی سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ ون مین شو ہے عمران خان، اور عمران خان نے کبھی پی ٹی آئی کو تنظیم بننے نہیں دیا، کیونکہ تنظیم سے وہ خود ڈرتے تھے، وہ خود گھبراتے تھے کہ اگر تنظیم بن گئی تو پھر ان کا ون مین شو ختم ہو جائے گا اور لوگ ڈسپلن میں آ جائیں گے، اور ایک ایسا اسٹرکچر بنے گا پی ٹی آئی میں کہ عمران خان بھی غلط کام کہیں تو وہاں ریزسٹنس ملے گی۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے تو یہ تنظیم اگر مضبوط ہوتی ہے تو پھر ان کے ورکرز، لیڈر سب انٹیکٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ ون مین شو کی بنیاد پر عمران خان جیل میں ہے، یہ چند قیادتیں آ گئی ہیں جو میوں میوں کر کے آپس میں لڑ رہی ہیں، گتم گتا ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ ورکر بیچارے جو ہیں وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کا بھی کوئی ڈسپلن نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو لیڈرز ہیں وہ بھی اختلافات کا شکار ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، اور یہاں تک الزامات لگ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ خود ان کی جو قیادت ہے وہ آنے نہیں دینا چاہتی۔ تو یہ جماعت جس کے اوپر پریشر ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور آپریشنز ایک ہوا ایک لحاظ سے، اور بڑا سخت اس وقت گرفتاری ہے ان کی، اور بڑے سخت ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت ضمانت کے اوپر نکلے ہیں، بہت سے لوگ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ تو تحریک انصاف کا سب سے بڑا خرابی یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لیتی ہے فوراً، اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، کسی فیصلے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ لیڈر کا بھی حال ہے، عمران خان کا بھی یہی حال ہے، اور ان کے دوسرے لیڈروں کا بھی حال ہے۔ کل تک یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، ہم قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، ہم کے پی کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب مولانا صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا یہ سب بات۔ جب ان ایم این ایز کا پریشر آتا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں چھوڑیں گے، تم چھوڑ دو، ہم تو کے پی کے کی حکومت نہیں گرنے دیں گے، ہمارا پروٹوکول کہاں جائے گا، ہماری وزارت کہاں جائے گی، تم لوگوں کے پاس جو اعلیٰ قیادت بیٹھے ہو کچھ بھی نہیں ہے تو تم یہ سب کر رہے ہو، کس کے ایما پہ کر رہے ہو، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک دم پلٹ گیا، ادھر سے عمران خان نے شٹ اپ کال دے دیا، تو فیصلہ ہی تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا ہے۔ عمران خان کبھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت، ہم فوج کو سیاسی جماعت کا حصہ، مثلا فوج سیاسی نہ ہو، وہ الگ آئین اور قانون پہ رہے، اور لمحہ بھر نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اپنا نمائندہ دیں تاکہ ہم پی ٹی آئی ان سے بات کرے۔ اور ایسے بے شمار اسٹیٹمنٹ ہیں عمران خان کے کہ یو ٹرن پہ یو ٹرن، اور جب ان کو کہا گیا آپ یو ٹرن اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاست کا بڑا حصہ ہے، اور اصل لیڈر تو یہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ اب اس یو ٹرن لینے والے کو اصل لیڈر کہاں دنیا میں کہا جاتا ہے؟ بہرحال ان کی ذہن کا اختراع ہے۔ تو تنظیم تو بالکل ہے، اور ایسی تنظیم سے کوئی بھی جماعت، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یا آپ کے جمعیت علماء اسلام کس طرح انٹیکٹ ہو سکتی ہے جب
دونوں نے ایک دوسرے کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی نے تو جے یو آئی اور ان کی لیڈرشپ پر جتنے حملے کیے ہیں سخت ترین، عمران خان سمیت، تو ویسے ہی بہت بڑا خلا تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ زیرک سیاستدان ہے، ویلکم کیا اور کہا کہ جی ملک میں جمہوریت کے لیے، اچھائی کے لیے، نئے الیکشنز کے لیے بالکل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کیونکہ مستقل ایک اچھی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک جمہوری پارٹی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ون مین شو ہے اور وہ تنظیمی پارٹی نہیں ہے، تو اس لیے میاؤں چیوں پیوں مختلف جگہ سے ہوتا ہے، کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، تو کون آپ کا ساتھ دے گا؟ کل آپ کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر جوائن، اب دیکھیں محمود اچکزئی کو آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ آپ ہماری بیہاف پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مذاکرات کرو، وہ مذاکرات کیا کریں، آپ ایک جلسہ طے ہوا انہی کے زیر آپ کے نگرانی، جو کہ ان کی آئین بچاؤ پارٹی ہے کیا اس طرح کا ایک بنایا، اور محمود اچکزئی کو بھی نہیں پتا اور پی ٹی آئی کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے ان کو بھی نہیں پتا، اور ان جو گوہر خان اور علی امین گنڈاپور نے اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ اب تو محمود اچکزئی جو کہ پی ٹی آئی کو لے کر چل رہے تھے، اس میں یقیناً ان کا فائدہ ہے، کیونکہ محمود اچکزئی ایک بہت بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے، اس کے اوپر اگر سوار ہو کر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کی تو چھوٹی سی پارٹی ہے، تو وہ اپنے مدعا کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان ایک ایسی محمود اچکزئی کو جس کے اوپر شدید اعتراض کیا ہوا ہے، شدید سنگین الزامات لگائے ہوا ہے، لیکن آج انہیں ملانے کو اس لیے ہے کہ برے حالات ہیں، مسائل ہیں، پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود یو ٹرن ہو جاتا ہے۔ تو کون؟ محمود اچکزئی بھی یہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے یہ، مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے، اور یہی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ بھائی اب جو حالات ہیں پاکستان کے موجودہ اس وقت، تو یہی حکومت ہی آگے چلے گی، چاہے یہ 45 کی ہے یا 47 کی ہے، بہت بڑی بات کرتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کا یہ سٹانس اور اس طرف آ کر اتحادی حکومت کو سپورٹ، جو کہ آلریڈی فوج کی ایک بہت بڑی سپورٹ اس حکومت کو ہے، اس کے بعد یہ حکومت بہت مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ اسٹریٹ پاور بھی اب ان کے پاس آ گئی ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت بھی انہی کے پاس ہے، اور مولانا فضل الرحمان جیسی جماعت کے آ جانے کے بعد اور بھی طاقت ان کو مل جائے گی، تو گویا پی ٹی آئی اکیلے رہ گئی، اور اکیلے پی ٹی آئی چیختی رہے، چلاتی رہی، تنظیمی ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ وہ جو عمران خان ہے وہ جیل میں ہے، اس کی روانگی جو ہے وہ آرمی عدالت کی طرف جا رہی ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے 9 مئی اور جنرل فیض کے حوالے سے، اس پہ میں اگلا بھی لاگ کروں گا۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ مزید آپ دیکھیے گا بھی ہوگی، اور یہ پی ٹی آئی ایک چھوٹی سی پارٹی رہ جائے گی، اور اس کے اوپر یقیناً عوام کی بڑی تعداد ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن جب عمران خان جیل سے نہیں نکلیں گے، ان کو بڑی سزائیں ہوں گی، تو یہ جو قیادت ہے ان پر عوام کا اعتماد نہیں ہے، اور ان کی آپس کی لڑائی ہے، اور خود علیمہ خان اور بہت پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کے بی ٹیم ہے جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے، اور عمران کو یہ نکالنا نہیں چاہتی، تو پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔